اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 کے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنا کے زمین میں بھیجنے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اسے، فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو اسے خلیفہ بنانے لگا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، من یفسد یعنی فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے لیے سب کچھ ہم کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں، پھر اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو نام سکھائے، جو علم دیا حضرت آدم کو، جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہیں فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ تو مجھے وہ نام، وہ چیزیں جو میں نے آدم کو سکھائیں وہ نام مجھے بتاؤ، ہؤلاء کے نام مجھے بتاؤ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، کنتم صادقین، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، عرض کر تو جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں، یعنی ہر چیز کو تو جانتا ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے، لیکن ہم صرف اتنا علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، جو علم تو نے ہمیں دیا صرف ہم اتنا علم جانتے ہیں، اور ہمیں کسی چیز کا نہیں پتہ، جو علم تو نے ہمیں دیا جس حد تک ہم اتنا علم جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے، تو ہی عالم ہے اور تو ہی حکمت والا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام، ان ہؤلاء کے نام جو میں نے تمہیں علم دیا، جو میں نے تمہیں سکھائے۔ پھر جب آدم نے بتا دیے فرشتوں کے سامنے وہ نام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں، ہر چیز کو میں جاننے والا ہوں، ہر چھپی ہوئی چیز کو، اعلم غیب السماوات والارض، ہر چھپی ہوئی چیز کو، وہ چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اور میں جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ان چیزوں کو بھی میں خالق جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، تمام جتنے بھی فرشتے تھے جو عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا اور داخل ہو گیا کافرین میں سے، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا ایک نائب بنا کر زمین میں بھیجنے لگا،
تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، جو فساد برپا کرے گا، یہ لڑائیاں ڈلوائے گا، بلکہ ہمیں خلیفہ بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، دن رات تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ علم دیا، کچھ ناموں کا علم دیا، ہاں اولائے کا علم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ علم دیا فرشتوں کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیش کیا، حضرت آدم کے پتلے کو، تو کہا کہ آدم کو حکم دیا کہ انہیں بتاؤ ہاں اولائے کے نام۔ پہلے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے، جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا تھا ہم صرف اتنا علم جانتے ہیں۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے حکم دیا تو حضرت آدم نے وہ نام بتائے۔ جب حضرت آدم نے وہ نام بتایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے جو اس وقت عرش پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، حمد کر رہے تھے، سب فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ حالانکہ ابلیس وہ تھا کہ جس نے فرشتوں سے زیادہ عبادت کی، جس نے فرشتوں سے زیادہ سجدے کیے، تسبیح کی، حمد کی، لیکن جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دی۔ اب ابلیس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور یہ مٹی کا ایک پتلا ہے، آگ ہمیشہ بلند ہوتی ہے، مٹی زمین پہ گری ہوئی ہوتی، میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ میری توہین ہے، میں اسے سجدہ ہی نہیں کر سکتا، میں سجدہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے غرور کیا، تکبر کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ ہمیشہ بلند ہوتی ہے، آسمان کی طرف جاتی، انکار کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، آدم کو سجدہ کرنے کا انکار کیا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور کافروں میں سے داخل ہو گیا، کفار میں داخل ہو گیا، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 1,24,000 نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، ہادی بنا کر کے زمین پہ جا کے انہوں نے ہدایت کی اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی۔ پچھلی امتوں پر عذاب اسی وجہ سے نازل ہوتا تھا، یا تو وہ اللہ کا انکار کر دیتے تھے، یا اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے، یا اللہ کے نبی کے جو ہدایات اللہ کے حکم سے انہیں ملتی تھی ان کا انکار کر دیتے تھے، ان پہ عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ مشرک اور کافر صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے مد مقابل کسی ذات کو ٹھہرائے، اللہ کے مد مقابل کسی کی عبادت کرے، کافر وہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرے، اللہ نے جو اسلام اپنے نبیوں کے ذریعے اتارا ہے اس اسلام کا انکار کرے، اس اسلام میں داخل ہونے کے باوجود اس دین اسلام پہ نہ چلے، تب بھی انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا۔ جو ایمان رکھنے کے باوجود اللہ کی ذات کا انکار کرے، اللہ کی صفات کا انکار کرے، اللہ کے احکام کا انکار کرے، نبیوں کی ذات کا اور ان کے احکام کا یا دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کا انکار کر دے تو انسان کفار میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے بھی یہی کیا تھا، اس نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا، وہ کفار میں داخل ہو گیا۔ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا لیکن اور کافرین میں داخل ہو گیا، للکافرین، اور کافرین میں سے داخل ہو گیا، کفار میں سے ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ یہ آگ ہم نے ان کے لیے گرم کی ہوئی، بھڑکائی ہوئی ہے، کہ جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہے، ناس اور حجار، انسان اور پتھر۔ اس لیے انسان دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر تمام احکام کی پیروی کرنا سب سے زیادہ ضروری اور لازم۔ اگر انسان اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد، اللہ کو واحد ماننے کے بعد، نبی کو ماننے کے بعد، 1,24,000 نبیوں پر ایمان رکھنے کے بعد اگر ان کی نہ مانے، ان کے احکام کی پیروی نہ کرے تو وہ انسان اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاتا اور کفار میں داخل ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام میں اگر ہم داخل ہیں تو اس کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔